اور صوبائی بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے ایک کانفرنس منعقد کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ڈگنیٹی آف دی پارلیمنٹ، جوڈیشری کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ جس طرح کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کے مطابق سو موٹو کے جو اختیارات چیف جسٹس صاحبان اپنے طور پہ استعمال کرتے رہے اور اس میں کسی قسم کا چیلنج کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا رہا، اور اس صورت میں اس ملک اور قوم نے کئی دفعہ نقصان اٹھایا، اور اسی صورت میں آج ایک دفعہ پھر سو موٹو کا ایکشن سپریم کورٹ نے لیا، اور اس سپریم کورٹ نے سو موٹو ایسا لیا کہ دو ججز صاحبان جو کہ ایک سروس میٹر کو سن رہے تھے، اور اس سروس میٹر کا فیصلہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے طور پہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے جج کے سامنے کوئی پٹیشن تھی کہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے، جبکہ اس الیکشن پٹیشن جو کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے پینڈنگ تھی، اور لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر بھی ہو گیا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے، اس آرڈر کو آئی سی اے میں اپیل کے طور پر چیلنج کیا گیا، وہ ابھی بھی پینڈنگ تھا اور اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی وہ بھی، اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ایک جلدی سے چیف صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم صادر فرما دیا، لیکن باقی معاملات الیکشن کروانے کے لیے کوئی نہیں سوچا گیا کہ الیکشن سب کیوں ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو صوبائی اسمبلی کے پی اور پنجاب اسمبلی یہ کیوں ڈیزالو ہوئی، یہ بھی تو اس پہ سو موٹو پہلے لینا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کو کیوں ڈیزالو کیا جا رہا ہے۔ سو موٹو اصل وہ بننا چاہیے تھا، جبکہ سو موٹو یہ لیا گیا کہ اب چونکہ ان کی مرضی سے، ایک پارٹی کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، لہٰذا اس کو آگے چلاتے ہوئے سو موٹو لیا اور اس پہ آرڈر فرمایا۔ اب ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں، اور جس طرح پارلیمنٹ نے اپنا لا پہ پاس کیا ہے اور ایک سو موٹو کے ایکشن میں اپیل کا موقع دیا ہے، اور سو موٹو کے ایکشن لیتے ہوئے 3 ججز کو اختیار دیا ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ ججز صاحب کمیٹی کے ممبران ہوں گے، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے میٹرز میں سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور کون سے میٹرز میں سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ انڈیا میں کسی نے چیف جسٹس سے پوچھا کہ انڈیا کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ سو موٹو کب لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک جب سے انڈیا اور پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں ہم نے 2 سو موٹو لیے ہیں، اور ہمارے سو موٹو لینے میں پوری سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو آج سو موٹو جن حالات میں لینا چاہیے، کوئی مسنگ پرسن میں لینا چاہیے، قومی المیہ ہو اس میں لینا چاہیے، یا جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں اس میں لینا چاہیے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کیوں ہوئی ہیں، اور اس آخر میں جب ٹائم ہی تھوڑا رہتا تھا۔ اب ہمارا ایجنڈا جو پاکستان بار کونسل، صوبائی بار کونسلز نے ایک ڈکلریشن پاس کی ہے، اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ جو حکم امتناعی ملا ہے پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کو، اس پہ ہمارا اعتراض ہے پوری بار کونسلز کا، اور اگر وہ واپس نہیں لیا جاتا تو ہم نے یہ بھی لائحہ عمل طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اپنی کانفرنس کریں گے، اور اس کو اس کے خلاف جو بھی تحریک ہو ہم چلائیں گے، اور جب تک یہ واپس نہیں لیا جاتا یہ آرڈر، اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے ایکٹ کو بحال نہیں کیا جاتا، تب تک ہم ایجیٹیٹ کریں گے۔ تو کل کے لیے
یونینیمسلی یہ طے ہوا ہے کہ فلیگ ڈے آبزرو کیا جائے گا پورے پاکستان میں، کہ یہ جو اسٹیٹس کو دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے ایکٹ پہ، اس پہ اب میں بھون صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان بار کونسل کی اپنی قیادت اور تمام ملک کی بار کونسلوں اور ہائی کورٹس کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ انہوں نے آج کا آل پاکستان ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلائی۔ میں صرف ایک دو چیزیں عرض کروں گا کہ یہ موجودہ وقت نہیں، میں نے ہم نے ریزولوشن سامنے رکھے آج تمام حاضرین کے، یہ 2 دہائیوں سے زیادہ اس وقت کے فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ جناب پیر کلیم خورشید صاحب نے بار کونسل میں پیش کیا تھا، وہ اس وقت بھی 184 تھی۔ پچھلی کونسل نے ہماری سپریم کورٹ کی فل باڈی نے یونانیمسلی یہ اپنا جولائی میں 27 جولائی کو یہ پاس کیا کہ تمام کے تمام جو اپنا 5 ججز کی کمیٹی بنائی جائے، جو بینچز کی تشکیل سو موٹو کی پاور کو سٹرکچر کرنے کے آل پاکستان جو ریپریزنٹیٹیو کانفرنس ہے، کنونشن ہے، وہ بلا لیا ہے وہاں جانے کے لیے۔ ایک اور بات جو آپ سے کرنا چاہوں گا، جیسے وائس چیئرمین صاحب نے بات کی کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، جیسے 2 جج صاحبان نے، محترم جج صاحبان نے سروس میٹر میں جس طرح سپریم کورٹ کو پورے کو ڈریگ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی شفیق اور اچھے انسان ہیں، بڑے ایماندار ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں موجودہ صورتحال کو ادارے کی تکریم کا خیال رکھتے ہوئے، بجائے اس کے کہ موجودہ سپریم کورٹ کی تقسیم کے سامنے رکھتے ہوئے کہیں مزید تقسیم کا شکار نہ ہو، بلکہ پورے ادارے کو پرنسپل کو اگنور کر کے ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے۔ آج ثابت ہوا